اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں ایک سوال مسلسل پوچھا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے یہ ہمارے لیے عذاب ہے یا پھر آزمائش ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے اسلام کی مجموعی حکمت عملی کو اور خلقت کے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے گزر کر انسان اپنے کمال تک پہنچتا ہے۔ آپ اگر نیچر پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پانی کے ساتھ آگ ہے، سردی کے ساتھ گرمی ہے، میٹھے کے ساتھ ترشی اور کھٹاس ہے، دن کے ساتھ رات ہے، تاریکی کے ساتھ روشنی ہے، اونچ کے ساتھ نیچ ہے، عزت کے ساتھ ذلت ہے۔ اسی طرح سے سکون کے ساتھ بے سکونی ہے، صحت کے ساتھ بیماری ہے، آسائش کے ساتھ سختی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آیا ان میں سے ایک عذاب اور دوسری نعمت ہے یا پھر انسانی زندگی کا یہ حصہ ہے؟ ہر عاقل اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں یعنی ازداد دوسرے لفظوں میں اس مادی زندگی کا حصہ ہیں اور ان کے بغیر یہ جو مٹیریلسٹک حیات ہے یہ گزرتی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ انہی چیزوں سے گزر کر انسان ترقی اور تکامل کی منزلیں طے کرتا ہے اور عروج پاتا ہے۔ انسان کو خلق کیا گیا ہے مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے، باکمال انسان بننے کے لیے، اعلیٰ ترین صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اور ان اعلیٰ ترین صفات تک پہنچنے کے لیے ان مراحل سے گزرنا ضروری ہے۔ اب جب ان مراحل میں انسان کو اللہ مبتلا کرتا ہے تو مبتلا کرنے کے بعد پھر انسان کو بتاتا ہے کہ تم میں کیپیسٹی کیا ہے۔ یہ جو قرآن کریم ہم سے کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو سختیوں میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، جان کے خوف میں مبتلا کر کے اور آپ کے مالی نقصان میں مبتلا کر کے جب انسان کو ان مراحل سے گزارتا ہے تو اس کی بات کہتا ہے کہ ان مراحل سے جو لوگ صبر کر کے نکلے، یعنی جنہوں نے استقامت دکھائی، جنہوں نے ان چیزوں کو خوش دلی سے قبول کیا، جنہوں نے ان چیزوں کو سینے سے لگا کر ان چیزوں کو زینہ بنایا اوپر چڑھنے کے لیے، ان کو بشارت دیں۔ اور جن لوگوں نے ان کو اپنے لیے عذاب سمجھا، اپنے لیے نقمت سمجھا، اپنے لیے مشکل سمجھا، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تباہ اور برباد ہوئے۔ اس لیے جب اس طرح کی کوئی وبا آئے، اس طرح کی کوئی مشکل آئے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس مشکل، اس وبا، اس بیماری، اس مصیبت اور اس بلا سے جو اہل اللہ ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب تر کرنے کے حوالے سے استفادہ کرتے ہیں، یعنی عروج پاتے ہیں، اور جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈالتے ہیں۔ تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ جب اس طرح کی مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا پڑے تو اگر یہ مشکلات انسان کو اللہ سے جوڑ دیں، اس کے اندر انسانی صفات پیدا کر سکیں، اس کو فرشتوں کے خلق و خو سے آراستہ کر سکیں، اس کو عروج دے سکیں، اس کو کمال دے سکیں، اس کو اللہ کا مقرب بندہ بنا سکیں، تو یہی مشکلات اس کے لیے بہترین نعمت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے۔ لیکن اگر یہی چیزیں اس کو مزید اللہ سے دور کر دیں، مزید اس کو ڈاکو بنا دیں، اس کو چور بازاری کا عادی بنا دیں، اس کو ذخیرہ اندوز بنا دیں، اس کے اندر ظلم کی صفت کو مزید پیدا کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی آزمائشات اس کے لیے عذاب ہے، اس کو مزید بڑے سے بڑے عذاب کے لیے آمادہ کر رہی ہیں۔ لہٰذا بڑی آسانی کے ساتھ ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس طرح کی مشکلات اہل اللہ کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے اللہ سے مزید دوری اور عذاب کے لیے خود کو آمادہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا فی نفس ہی بیماری اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ زلزلہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں
ان چیزوں کو اللہ کے قرب کے لیے اپنانا چاہیے اور ان کو اپنے سینے سے اس طرح سے لگانا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے اندر موجود انسانی صفات کو کمال ملے اور ہم اللہ کے قریب تر پہنچیں، اللہ سے دوری اور فاصلہ جو ہمارے درمیان پڑ گیا تھا اس کو ہم ختم کر سکیں، اور یہ چیزیں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنیں۔ پھر یہ واقعی ہمارے لیے انعام بھی ہے اور ہمارے تکامل کا ذریعہ بھی ہے۔